الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. معزز و محترم سامعین کرام، آج کی صحبت میں جو آیت پڑھی گئی ہے گزشتہ بھی اس پر کچھ بات ہو چکی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام یہ عرب کا دین نہیں ہے، اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا ہے. اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا ہے اور اس کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے. اب جتنے پیغمبر آئے دنیا میں وہ سب اسلام لے کر کے آئے. لوگوں نے اس کا نام الگ الگ رکھ لیا. کوئی یہودی سمجھے، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی، کوئی پارسی، قوموں کے نام پر، ملکوں کے نام پر اپنا نام انہوں نے رکھ لیا. مگر اللہ نے جو نام دیا دین کا وہ اسلام، اور وہ شروع سے اسلام، آج بھی اسلام، قیامت تک اسلام. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم اس دین پر پیدا ہوئے اور اس دین پر قائم ہیں. اس دین پر اللہ نے قائم رکھا ہے جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. مسلمان ہونے پر ہمیں ناز ہے، مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے، مسلمان ہونے پر ہمیں شکر ہے، مسلمان ہونے پر ہمیں جو ہے اطمینان ہے کہ ہمیں کسی اور کے دھرم اور دین پر ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پسندیدہ دین پر ہم قائم ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس اسلام ہی دین ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے معنی، لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے اس کے 3 معنی. اسلام بمعنی اطاعت، اسلام کے معنی اطاعت کرنا. اسلام کے معنی، اسلام بمعنی سلامتی، سمجھے، سلامتی والا دین. اسلام بمعنی اخلاص، اسلام بمعنی اطاعت، اسلام بمعنی سلامتی، اسلام بمعنی اخلاص. تو اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان نہیں ہے. یہ مسلمان لفظ نہیں ہے. اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے نہیں، یہ عرف عام میں مسلمان ہو گیا، ورنہ اسلام کے ماننے والے کو مسلم سمجھے. یہ محمدن نہیں ہے، یہ مسلم. اور مسلم کس کو بولے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے. مسلم کسے بولے؟ اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنے والے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اپنی مرضیات پہ زندگی نہیں گزارتا. اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ یہ معلوم کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی کیا مرضی ہے.
نکاح کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، دنیا کرتا ہے، بچے کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کی اس میں کیا مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اطاعت کرتا ہے۔ اسلام بمانا اطاعت فرما برداری۔ اسلام بمانا سلامتی، لغت کے اعتبار سے دوسرا معنی سلامتی، اسلام سلامتی، پیس۔ اسلام کسی کو نہ دکھ دیتا ہے۔ اسلام دکھ نہیں دیتا کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان یا مسلم، یہ مسلمان کا جو لفظ ہے یہ عام ہو گیا ہے، ورنہ مسلمان کوئی لفظ نہیں ہے۔ کیا ہے لفظ؟ مسلم۔ اسلام کے ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یا ایھا المسلمون، سمجھے؟ قرآن نے اے مسلم، اسی مسلم کو بڑھاتے 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 کیا ہو گیا؟ وہ استعمال میں آتا 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 مسلمان ہو گیا۔ تو مسلمان وہ ہے مراد، مسلم وہ ہے مطلب، جی عام طور پر جو مراد ہے وہ مسلمان وہ ہے، اور جو اس کا معنی ہے مسلم اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلم محفوظ رہے۔ مسلم دہشت گرد نہیں، مسلم ٹیررسٹ نہیں ثابت کر سکتا کوئی بھی ایز اے مسلم کسی کو ٹیررسٹ، کسی کو دہشت گرد۔ اگر کوئی دہشت گرد اس نام کا مل رہا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے، اسلام کو اس کو سمجھا نہیں ہے۔ مسلم میننگ، اسلام میننگ سلامتی، سمجھے؟ اس کو غیر خدا کا تصور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، مسلم کے اندر سے، حتیٰ کہ وہ نبی کو مانتا ہے مگر خدا نہیں مانتا، نبی پہ قربان ہو جاتا ہے، خدا نہیں مانتا، نبی پہ جان نچھاور کر دیتا مگر خدا نہیں مانتا، خدا کا بندہ، خدا کے نبی، خدا کے رسول۔ تو مسلم گالی گلوچ کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، مسلم نہیں کرتا ہے، مسلم نہیں کرتا ہے، مومن نہیں کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن زنا نہیں کر سکتا، مومن چوری نہیں کر سکتا، مومن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، مومن برائی نہیں کر سکتا، سرکار کا فرمان ہے۔ اب آج آپ بہت سے نام پیش کریں گے، بہت سے نام پیش کریں گے، پولیس اسٹیشن میں جو باہر بورڈ لگا رہتا اس میں نام ہے، جی ریلوے اسٹیشن کے پاس نام ہے کہ سلیٹ لگا کر کے کھڑے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار کا فرمان برحق ہے، مومن زانی نہیں ہو سکتا، مومن چور نہیں، مومن ڈاکو نہیں۔ ابھی ڈاکو زانی یہ سب کون ہیں؟ تو سرکار کے ارشاد میں یہ بات یہ ہے کہ جب مومن زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں رہتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جب چوری اور ڈاکہ ڈالتا ہے تو ایمان اندر سے نکل جاتا ہے۔ سرکار بولے سایہ کر اس کے اوپر سایہ کی طرح رہتا ہے، تو اندر سے نکل گیا۔ تو جب ایمان نکل گیا تو کیا ہے؟ وہ بے ایمان چوری کرتا ہے، بے ایمان ڈاکہ ڈالتا ہے، سمجھے؟ تو اسلام بمانا اطاعت، اسلام بمانا سلامتی، اسلام بمانا اخلاص۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ اور رسول کے سوا، اور مسلمان پیس والا ہے، خود پیس میں رہتا ہے اور دوسرے کو پیس دیتا ہے۔ اور مسلمان کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو خدا کو ناراض کر دے، اس کے کام میں دوسرا کوئی دخل نہیں دیتا،
وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے. وہ دیتا ہے اللہ کے لیے، وہ بیٹھتا ہے اللہ کے لیے، وہ ملتا ہے اللہ کے لیے، وہ چلتا ہے اللہ کے لیے، وہ جیتا ہے اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اخلاص فی العبادہ، عبادت میں اخلاص پر رکھنا، یہ بھی اسلام کا ایک معنی ہے. اب اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ سچے دین کو. اسلام سچے دین کو کہتے ہیں. تو دین سچا اسلام ہے، اور اس کے فالوورز، اس کے ماننے والے کون ہیں؟ مسلم. اس کے ماننے والے مسلم. اچھا، اس میں اسلام میں اصول عقائد، اسلام میں کیا ہے؟ اصول عقائد، عقائد ہیں. دین، عقائد کو دین کہتے ہیں. فروعی مسائل میں مذہب، فروعی مسائل میں مذہب، مذہب شافعی، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی. سمجھے؟ اس میں کیا ہے؟ مسائل کا اختلاف ہے. ہاتھ ادھر باندھنا ہے کہ ادھر باندھنا ہے، کہ رفیدن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یہ سب جو ہے فروعی مسائل، فروعی مسائل، بیسکلی نہیں ہے جی. مگر خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے ذات و صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے رسول برحق ہیں، ملائکہ برحق ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، مرنا برحق ہے، مر کے پھر اٹھنا برحق ہے. یہ سب کیا ہے؟ دین، عقیدہ. جی پوائنٹ پکڑ کے رکھ لیجئے اور اپنی حفاظت کر لیجئے. علم دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک جگہ سلام نہیں پڑھتے جمعہ میں، عیدین میں، کبھی بھی. سمجھے؟ آپ آسن چڑھا رہے ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف. سلام پڑھنا عقیدہ نہیں ہے، عقیدت ہے. سمجھو؟ سلام پڑھنا عقیدہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عقیدت ہے. فاتحہ دینا عقیدہ نہیں ہے، فاتحہ دینا عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے، مستحب عمل ہے. جی حضور خاتم النبیین نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ بول دیا تو یہ عقیدت نہیں، یہ عقیدہ ہے. حضور کو خاتم النبیین ماننا عقیدہ ہے. اگر حضور کو کوئی خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. اگر حضور پر سلام کوئی نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہے. سمجھے؟ اور سلام پڑھتا ہے تو لیبل نہیں ہے. تو ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ہر بات کو سمجھ کر بات کیجیے. سلام پڑھنا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پر زور دیتے ہیں، ہم اس کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس کے فضائل بولتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہیں، ایمان کا تقاضا بتاتے ہیں، محبت کا تقاضا بتاتے ہیں. مگر عقیدہ نہیں ہے وہ. تو کم علم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلام نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ برابر نہیں ہے. جی اس کا عقیدہ برابر نہیں. ثابت کرو کہیں سے بھی عقیدہ. عقیدہ بس اتنا ہی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ عقیدہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ عقیدہ ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، گناہ گار ہے. جی آمنت باللہ و ملائکہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و قبلت جمیع احکامی، یہ ایمان میں داخل ہے. جمیع احکامی، اس کے تمام احکام پر میں ایمان لایا. تو اس کے احکام میں کیا داخل ہے؟ نماز بھی داخل ہے، روزہ بھی داخل ہے. سمجھے؟ ایک آدمی فرائض نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا تو گناہگار، انکار کرتا ہے تو کافر.
اس لیے کہ عقیدے کے خلاف کیا. ایک آدمی مستحب پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار بھی نہیں ہے. ایک آدمی مستحب پر عمل نہیں کرتا، مثلا نفل نماز ظہر کے 12 میں سے 10 پر اکتفا کر لیتا ہے، 2 نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو بے نمازی بھی نہیں بولیں گے، اسے کافر بھی نہیں بولیں گے، اسے وہابی بھی نہیں بولیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے. سمجھے؟ وہ اس کا اختیار ہے، گناہ گار بھی نہیں ہے. سمجھے؟ نوافل اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، نفل سمجھ کر ہی اس کو کرنا چاہیے. اس میں اللہ کا قربت ملتا ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. نہیں سمجھ میری بات؟ ارے بابا میں آپ کو بلا بلا کر نہیں سمجھاؤں تو پھر دین کیسے سمجھیں گے آپ؟ جھگڑا کا میدان بنا کے رکھیں گے. بس سمجھ میں آ گئی. تو غالباً اب تک آپ نے سنا ہو یا سمجھا ہو کہ سلام پڑھنا ہمارا سنیوں کا عقیدہ. کیا سب سبحان اللہ بولتی؟ عقیدت، عقیدت، عقیدت کا تقاضا یہ ہے، عقیدت کا تقاضا یہ ہے سلام پڑھو، درود پڑھو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے محبت کرو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سلام پڑھو، درود بھیجو. یہ تقاضا ہے محبت، تقاضا ایمان محبت، تقاضا ایمان محبت، تقاضا محبت سلام درود، یہ تقاضا ہے محبت. نہیں سمجھ میری بات؟ اور کیسے سمجھاؤں با؟ مدرسے کے بچوں کو سمجھائے جیسے سمجھا رہا ہوں میں. تو معلوم ہوا جھگڑے کا میدان نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اور کبھی بھی کسی بھی امام کو اس بنیاد پر آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پروف نہ مل جائے کہ یہ بدعقیدہ ہے. چلتے چلتے زیادہ کچھ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی دوستی ہندوؤں کے ساتھ رہتی، جیسے ہبلی، دھارواڑ، ایسے علاقے جہاں ہیں مسلمانوں کی دوستی ہندوؤں کے ساتھ رہتی. ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنے سے مسلمان غیر مسلم نہیں ہو گئے. جب تک آپ کو پروف نہ مل جائے کسی کے متعلق کہ یہ بدعقیدہ ہے، ثبوت نہ مل جائے، تو اس کے صحبتوں سے، اس کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. اسلام بڑا نازک مسئلہ ہے، دین بڑا نازک مسئلہ ہے. کسی کے دیندار ہونے کی سند دینے میں بھی نزاکت ہے، کسی کو بے دین کہنے میں بھی نزاکت ہے. ایک آدمی کے متعلق ہم نے کسی زید نے کہہ دیا بکر کافر ہے. کھنگال تک دیکھنے کے بعد بکر کے اندر کچھ کفر نہیں نکلا. کیا ہے؟ کھنگال کر دیکھے بکر کے اندر کچھ کفر نہیں ہے. زید نے کفر کا پھر پھینک دیا. تو علماء فرماتے ہیں بکر کے اندر کفر نہیں ہے، زید نے کافر کہہ دیا ہے، تو بکر کا کفر پلٹ کے زید ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام. تو اب کیا بتا رہا تھا؟ دین اصولی عقائد کو کہتے ہیں، فروعی مسائل کو مذہب کہتے ہیں. جی، فروعی مسائل کو مذہب کہتے ہیں. مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی. سمجھے؟ دین موسوی، دین عیسوی یہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ سب کا دین ایک ہی ہے، وہی اسلام. سب کا دین اسلام ہے. تو اسلام دین ہونے کے ناطے ہر پیغمبر نے اسلام ہی کی دعوت لائی تھی. ان کے لوگوں نے بعد میں اپنے اپنے طور پر اس کا نام الگ الگ رکھ لیا. تو الگ رکھ لینے کی وجہ سے وہ دین خدا کا دین نہیں ہوا.
وہ دین خدا کا دین نہیں ہوا، خدا کا بھیجا ہوا دین نہیں ہوا. پیغمبر جتنے آئے وہ سب کیا لائے؟ اسلام میں لائے. اب عیسائی اسلام میں ہیں نہیں بول سکتے آپ، کرسچن اسلام میں ہیں نہیں بول سکتے. کیوں؟ وہ جو پیغمبر لائے تھے دین اسلام لائے تھے، ان کے بعد میں حضور تشریف لائے تو کیا لائے؟ اسلام لائے. تو اسلام کا ان کے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے فالوورز کدھر آ جانا تھا؟ ادھر آ جانا تھا. ادھر نہیں آنے کی وجہ سے وہ بے دین ہے، وہ مشرک ہے. سمجھے؟ تو ہم کو کوئی مشرک کافر کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر ہم قائم ہیں. دین اسلام پر قائم ہیں، ہم کو کوئی مشرک اور کافر نہیں کہہ سکتا. ہم کو یہ ادھیکار ہے دوسرے کو مشرک اور کافر کہنے کا، اس لیے کہ وہ ہمارے دین میں نہیں، وہ ہمارے نبی کے لائے ہوئے. ہمارے نبی کون سا دین لائے اور گزشتہ پیغمبر کون سا دین لائے؟ اسلام ہی لائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں نے الگ الگ جو نام رکھ لیے وہ اپنے قوموں کے اور ملکوں کے مطابق رکھ لیے. اسلام وہی نام ہے جو خدا کا پسندیدہ، خدا کا بھیجا ہوا دین ہے. اچھا، اسلام نام بڑا پیارا، اس نام کے جیسی مٹھاس، اس نام کی جیسی جاذبیت، اس نام کے جیسا اٹریکشن کسی اور دھرم میں نہیں ہے. اسلام تو اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اس کا اسلام کا، اور اسلام کے کام بھی بڑے پیارے. اسلام کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اسلام کے کام بھی بڑے پیارے ہیں. تو مسلم کو جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کو بدنام کر دے. مسلم کو کام نہیں کرنا چاہیے. مسلم کو وہی دوسرا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اسلام کے علاوہ اور اسلام کے کاموں سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا پیارا کام ہے. اتنے پیارے کام رکھ کر دوسرے کاموں کی طرف جانے کی حماقت کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کے کام بھی پیارے اور اس کا نام بھی پیارا. سبحان اللہ، یہ اتنا پیارا نام ہے اسلام، اور اسلام کا کام. دوسرے لوگ پہلے ملک کو محبت کرتے، ملک، ہمارا ملک، ہمارا دیش، ملک سے لوگ محبت کرتے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے کسی چیز کی بھی محبت کو غلبہ نہیں دیا. وطن سے محبت ہے ضرور، مگر اسی وطن میں اگر اسلام کو مشکلات آ رہی ہیں تو وطن کو چھوڑ دیں. تکالیف آ گئے تو کیا کر دیے؟ وطن کو چھوڑے نہیں چھوڑے، ہجرت کیے نا. دھرم چھوڑ دیں گے، مذہب چھوڑ دیں گے، وطن نہیں چھوڑیں گے، نہیں. یہ دوسروں کے بارے میں. اسلام وہ چیز ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ ہمارا اسلام ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ وہاں اسلام ہے. اب یہ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن کو چلا گیا تو مجھے وطن بھی مل جائے گا، اسلام بھی ملے گا. میں وطن کے لیے اسلام نہیں چھوڑوں گا، اسلام کے لیے وطن چھوڑنے کو تیار. یہ اسلام کے ماننے والوں کا تقاضا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس نے خدا کے حکم پر ہجرت فرمایا اور دوسروں کو ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دیا. اسلام ایک ایسی کیفیت کا نام ہے. چنانچہ اس سے پہلے غالباً میں نے بتایا آپ حضرات کو کہ جب یہ آیت شریفہ ان الدین عند اللہ الاسلام نازل ہوئی
ان الدین عند اللہ الاسلام جب نازل ہوئی تو اس کے نزول کے ساتھ ہی کعبے کے 360 بت سجدے میں گر ان بتوں کا سجدے میں گر کر یہ ثابت کرنا ہوا کہ ہم کو جو مانا جاتا یہ باطل ہے. جو ہماری پرستش کرتے ہیں ہم گر کے بتاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے ہیں, ہم بھی کسی کے ہیں, ہم بھی حق بتاتے ہیں. تو ہمارے گرنے کو دیکھ کر کم سے کم سنبھل جاؤ. 360 بت کعبے میں گر گئے, اوندے پڑ گئے. کب؟ ان الدین عند اللہ الاسلام کی آیت جب نازل ہوئی. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. اور پھوٹ میں نہ پڑے کتاب, یعنی نہ پڑے کا مطلب وہ پھوٹ میں پڑ گئے بولنا. جی, وما اختلف الذین, اختلاف آ گیا ان لوگوں میں جو صاحب کتاب تھے. کس بات پر اختلاف آیا ان کو؟ جانتے تھے, انجانے میں نہیں. یہودی اسلام سے مخالفت کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے ہیں تو انجانے میں نہیں. نصارہ اسلام سے اختلاف کرتے تھے یا کرتے ہیں یہ انجانے میں نہیں. ان کو معلوم کہ اسلام برحق ہے, پیغمبر خدا آخر الزمان برحق ہیں. آپ کی تشریف آوری کا ذکر کتابوں میں موجود تھا, اور آپ پر ایمان لانا ہی ان کتابوں پر ایمان لانا ہوگا. اگر آپ کے آنے کے بعد ان کے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کتابوں کا ماننا ان کا بیکار ہوگا. یہ سب جانتے تھے, ان کے عالموں کو بھی معلوم. اور یاد رکھو, ہر عالم, ہر پیغمبر کے زمانے میں اس زمانے کے علم رکھنے والے علماء تھے. جیسے علماء یہود, علماء نصارہ, علماء مجوس. جی, علماء ہیں. علماء ہر زمانے میں رہے, آج بھی علماء ہیں. مگر علماء کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جاننے والا کامل ہے, نہیں. سمجھے؟ علم رکھنے کے باوجود اگر وہ علم اس کو نفع نہ دے تو وہ علم اس کو نقصان دینے والا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر اس بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا. حضور برحق ہے, کتاب برحق ہے, اسلام سچا, سب کچھ معلوم تھا, معلوم ہے, اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں. تو معلوم رہ کر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جب سب باتیں جانتے ہیں تو مان لے, عمل کرنا چاہیے نا. مگر ایک چیز روک دیتی ہے ان کو, ایک چیز ان کو روک دیتی ہے, ماننے جاننے کے باوجود نہ ماننے کے لیے ایک چیز روک دیتی ہے. سب کچھ جاننے کے بعد نہ ماننے پر ایک چیز روک دیتی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انہیں روکتی ہے؟ حسد, جلن. سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو ہم ہتھیار ڈالنا ہوا. اب ان کو جلن کہیں کو پیدا ہوگی, حسد کہیں کو کرنا تھا, کیا ضرورت ان کو وہ چیز پیدا ہوئی؟ تو وہاں اپنا ترا بڑھانا تھا. سمجھے؟ اپنا تلغی بڑھانا تھا. کس بات کی؟ کہ یہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے, اسی میں رہنا چاہیے تھا پیغمبر, آخری پیغمبر بھی اسی میں رہنا چاہیے تھا. اسماعیل کی اولاد میں کیوں چلے گئے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں چلے گئے؟ اس لیے اپنی چیز, کتنی اہم بات قرآن بتا رہا ہے, اختلافی بات کو. کبھی بھی جب کسی کو مانتا نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود مانتا نہیں ہے تو حسد. ان کے فالورز بن گئے تو پھر ہمارا نام, پھر ہمارا انعام. ایک ہی کام کی طرف ہم چلتے رہے, ان کے پیچھے ہی چلتے رہے تو پھر ہمارا بینر شروع سے چلا آ رہا ہے.
بینر کے لیے، نام کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، سمجھے؟ حق کو قبول کرنے کا مزاج انسان کے اندر مفقود ہو جاتا ہے جب یہ چیز آ جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، مجھے حق کی تلاش ہے، تو حق کے لیے جہاں بھی حق ملتا ہے چلا جاتا ہے، جدھر بھی حق ملتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ ومقتل کیا ہوا؟ ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، دلوں کی جلن سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہوا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، ان کا جو منکر ہوا وہ اللہ کے حساب سے بچ نہیں سکتا۔ فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بڑی تیزی سے حساب لیتے۔ یہ سریع الحساب کہہ کر بڑی پیاری بات قرآن بیان کر دیا۔ ان تمام بدعقیدہ بے دینوں کے لیے قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں بتایا یہاں، فوراً عذاب، سب سے بڑا عذاب کیا؟ حق قبول کرنے کا جو مادہ ہے وہ سلب کر لیا۔ ہدایت کا نہ ملنا سب سے بڑا عذاب، خدا کی پکڑ، اور جسے حق بات مل گئی اسے ہدایت وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن يَكْفُرْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات یہاں بڑی پیاری مفسرین نے بیان فرمائی، اسلام حق ہے، سچا دین ہے۔ اب سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہم سچے دین پر قائم ہیں، یا سچے مسلک پر ہم قائم ہیں، ہماری سیدھی راہ پر ہم قائم بولتے ہیں۔ اس پر مفسرین نے بڑی پیاری مثال دی۔ ایک عاشق ہے، ایک معشوق ہے، اس کے بہت سے عاشق ہیں، اس کے بہت سے عاشق ہیں، ایک معشوق کے بہت سے عاشق ہیں۔ ہر ایک کہتا ہے میں ان کا عاشق ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، یہ میرے معشوق ہیں، میرے معشوق ہیں۔ سب اپنے آپ کو دوسرے کو معشوق بنانا آسان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں معشوق سے ہی پوچھ لیا جائے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، یہ آسان راستہ ہے۔ عاشق سے پوچھتے رہیں گے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، یہ میرا معشوق ہے، میرا معشوق ہے، سمجھے؟ معشوق سے پوچھے آپ کس کو چاہتے ہیں، تو وہ جو بول دے گا بات صاف ہو گئی۔ تو ایسے ہی مفسرین فرماتے ہیں سب کہتے ہیں ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ ہی سے پوچھ لے مولا تجھے کون سا دین پسند، اللہ ہی سے پوچھ لیا جائے۔ ہر دین والا کہتا ہے میرا دین حق ہے، میرا دین سچا ہے، میرا راستہ سچا ہے، میں کہاں سے اس راستے کے ذریعے کہاں تک پہنچوں گا؟ میں اللہ تک پہنچوں گا، یہ کہہ رہا ہے سب۔ تو سب کے دعوت سن لینے کے بعد رب سے ہی پوچھے مولا تجھے کون سا دین پسند ہے، تو کس کو پسند کرتا ہے، کون سے دین کو پسند کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ، فیصلہ کر دیا کہ میرے پاس مجھے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب جتنے ادیان باطلہ خدا کی طرف ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، سب کے دعوے کیا ہو گئے؟ باطل، ویسٹ ہو گئے، بیکار۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ابن جریر ایک تابعی ہے، حضرت ابن جریر تابعی کسے بولتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ تو ابن جریر رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت قتادہ صحابی ہیں اور حضرت ابن جریر تابعی ہیں۔ ان سے نقل فرماتے ہیں اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ کہ اللہ کا دین ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو ابن جریر حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں
کہ اسلام اللہ کا دین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس دین میں انبیاء آئے. اس دین کو لے کر کون آئے؟ انبیاء آئے. اور اس دین کو پھیلانے کے لیے اولیاء کا سلسلہ جاری ہے. سمجھے؟ جس کے پاس اولیاء نہیں ہیں ان کا دین سچا نہیں ہے. اگر دین سچا ہے تو اولیاء کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کے بعد اولیاء کا سلسلہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور فرمایا بڑی پیاری بات آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسندیدہ دین اللہ کے پاس کیا ہے؟ اسلام. تو مسلم کے سوا اللہ کو کسی کی نیکی پسند نہیں ہے. سمجھے؟ کافر کی نیکی اللہ کے پاس، یہودیوں کی نہیں، نصارا کی نہیں، کسی کی نہیں. مسلم اگر راستے میں سے کانٹا ہٹا دیتا ہے تو وہ نیکی اللہ کو پسند ہے. اور بے ایمان رات بھر عبادت کرتا ہے تو خدا کے ہاں مقبول نہیں. اس سے آگے ایک اور بزرگ کی بات نقل کیا گیا ہے. حضرت بڑی پیاری بات آگے فرمایا ایک بزرگ نے. فرماتے ہیں کہ مسلم کا گناہ، یہ عرف عام کو سمجھے، مسلمان آ ہی جاتا ہے، کتنا بھی روکیں گے. مسلمان کا گناہ کافر کی نیکی سے بڑھ کر ہے. مسلمان کا گناہ کافر کی نیکی یعنی اس کی اچھائی، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پنیا. اس کے پنیا سے بڑھ کر ہے اس کا پاپ. مسلمان کا پاپ کافر کے پنیا سے بڑھ کر ہے. وہ تیتی کرے، وہ چھتی کرے، وہ کچھ بھی کرے، کیا بھی کرے، وہ ہاؤس بنا دے، وہ فلاں کر دے، یہ کر دے، کچھ بھی کر دے، مسلمان کے گناہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس پر علماء فرماتے ہیں کیوں ایسی بات؟ وہ بھی اللہ کا بندہ، کیوں ایسی بات؟ اس لیے کہ مسلمان کے گناہ بخشے جانے کا یقین ہے. مسلمان کے گناہ بخشے جائیں گے، توبہ سے بخشے جائیں گے، سفارش سے بخشے جائیں گے، شفاعت سے بخشے جائیں گے. اس کے گناہ بخشے جائیں گے مسلم ہونے کے ناطے. اور کافر کی کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. تو جس کی نیکی مقبول نہیں ہے اور جس کے گناہ بخشے جائیں گے تو اب اس کے اعتبار سے بتایا کہ مسلمان کے گناہ کس سے بڑھ کر ہیں؟ کافر کی نیکی سے بڑھ کر. اور حضرت مولا علی جو باب علم ہیں، مدینۃ العلم کا باب ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مومن نے اپنا دین رب سے لیا. مومن کو جو دین ملا ہے کس سے ملا ہے؟ رب سے ملا ہے. نسبت رسول کی ہے، نسبت رسول کی، مگر رسول کہاں سے آئے؟ رب کی طرف سے آئے. تو مومن کے لیے دین جو ملا ہے وہ رب سے ملا ہے. اور بے ایمانوں کے پاس کوئی دین نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو رب سے کوئی دین ملا نہیں ہے. وہ جو بھی دین ان کے پاس ہے وہ اپنی ذہانت سے، اپنے زمانے سے، اپنے لوگوں سے تراشا ہوا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. ہاں سبحان اللہ. اور یاد رکھنا حضور کے رہتے ہیں، اسلام کے رہتے ہیں، کسی اور کی طرف دیکھو. کافروں کے پاس وہ بڑی اچھی چیز ہے، یونائٹی دیکھو بڑی اچھی ہے. دیکھو ان کے پاس وہ کیا، وہ جگہ لیتے ہیں تو پہلے حصار باندھ لیتے ہیں، کتنا اچھا کام کرتے ہیں. ایسی باتیں کبھی نہیں. اسلام پر یا مسلمان پر کسی کو کبھی فوقیت نہیں دینا چاہیے. سمجھے؟ ہیرا ہے، غلاظت میں پڑا ہے. پتھر ہے اونچے مقام پر پڑا. تو اونچے مقام کا پتھر بڑھ کر ہے یا غلاظت کا ہیرا بڑھ کر ہے؟ پتھر بڑھ کر ہے. غلاظت قیمت ہے اس کی. غلاظت دھو دینے سے پھر اس کی قیمت برابر رہے گی. پتھر کو کچھ بھی بڑے مقام پر بھی رکھ دیجیے، پتھر ہے، سنگ کا سنگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ توریت پڑھ رہے تھے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ توریت پڑھ رہا. سرکار کا چہرہ بدل جلال میں توریت فوراً بند کر دی. یا رسول اللہ کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ توریت پڑھ رہے اور وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اس لیے پڑھ رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر وہ اللہ کی کتاب کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. سنو اگر موسیٰ بھی آج ہوتے تو ان کو توریت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, قرآن پڑھنا تھا. جتنا سننا تھا حضرت عمر سرکار کے قدموں پہ گر جاتے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دی. تو دین اسلام رکھتے ہوئے, قرآن کو رکھتے ہوئے, مذہب کو رکھتے ہوئے مسلمانوں دیکھو آج کیسے ایسے ایسے بیانات کرتے ہیں, مسلمانوں کی ہجو کرتے ہیں بیانات. نہیں چاہیے. اصلاح کرو, اصلاح الگ چیز ہے, ہجو الگ چیز. یہ قبر میں سوالات ہوتے ہیں. مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول بحق ھذا. قبر میں سوال کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے؟ جی یہ کب سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سے. اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا. اس سے پہلے جو مر گئے پہلے زمانے کے لوگ ان سے کوئی سوال جواب نہیں, ڈائریکٹ قیامت میں. حضور کی امت کو قبر میں سوالات. اس کی وجہ کیا؟ کسی کی قبر میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد حضور سب کی قبر میں آ رہے ہیں. سب کی قبر میں آ رہے ہیں. تو حضور آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے ان کا تعارف پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے. جی مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول. معلوم ہوا پسندیدہ دین کب مکمل ہوا؟ حضور تشریف لانے کے بعد. تو اسی لیے اسلام پوچھا جا رہا ہے, اسی لیے رسول کو پوچھا جا رہا ہے. پھر اور آگے فرمایا بڑی پیاری بات کہ دیکھو ہر دین والے کا نبی کا کلمہ اور دین والوں کا کلمہ الگ تھا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ہر نبی کا کی امت کا کلمہ الگ تھا. مگر جب مریں گے قیامت میں اٹھیں گے, جب مر جانے کے بعد انتقال ہو جانے کے بعد قیامت میں اٹھنے کے بعد ہر نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس امت کا بھی وہی کلمہ ہوگا, اس نبی کا بھی وہی. تو قیامت میں سب پہچانے جائیں گے, چاہے وہ نبی ہو, چاہے اس نبی کا فالوور ہو, چاہے کسی زمانے کا ہو. قیامت سب کے آخر میں آئے گی. تو قیامت میں رب کی بارگاہ میں وہی پہچانا جائے گا جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہوگی. محمد رسول اللہ کی نسبت سے پہچانا جائے گا. بات سمجھ میں؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لائٹ بھی آ گئی, پھر آخر مرحلے پر آیا ہوں. دیکھیے اللہ کے نزدیک سارے دینوں میں سے پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تو آخر یہ دین اسلام کیوں اللہ نے پسند کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کرنے والے, اس میں ریاضت کرنے والے, اس میں مجاہدہ کرنے والے, اس میں راتوں کو جاگ کرنے والے, اس میں نیکی کرنے والے, اس بنیاد پر نہیں. یہ سب اسلام کے اصول ہیں, طریقے ہیں, عبادات ہیں. مگر محققین بڑی پیاری بات مفسرین میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ